بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پیچھے کسی ویڈیو پہ ذکر کیا تھا کہ مجھے کرونا کا انفیکشن جب ہوا تو میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے اس کے ساتھ نمٹنے کی کیسے کوشش کی اور مجھے کیا علامات ہوئیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی 4 مہینے پہلے کی بات ہے تقریباً، کہ کیونکہ میری مجبوری ہے، معاشرے میں چلنا پھرنا تو رہتا ہی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ جراثیم مجھے لگ گیا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ شروع میں مجھے آہستہ ذرا سے نا جیسے نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے یہ ہونا شروع ہو گیا، اور ناک سے پانی شانی بہنا شروع ہوا۔ میں نے کہا عام نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے، سردی کے دن تھے ابھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ مجھے ساتھ ہلکا ہلکا ٹمپریچر بھی ہونا شروع ہو گیا، اور ساتھ میرے منہ کا جو ٹیسٹ ہے نا، ذائقہ، وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ مجھے کوئی چیز کا ٹیسٹ کسی کا محسوس نہیں ہوتا تھا، اور جسم میرا جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو گیا، اور ساتھ میرا خاصا جو ہے نا وہ ریشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، بلغم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ عام طور پر تو میں یوزلی نزلہ زکام کا کوئی خاص علاج نہیں کرتا، تو 4 5 7 دنوں میں اس کی سمٹمز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہوتی ہیں اگر کبھی ہو تو میں نے نا، چونکہ کرونا ہو رہی تھی ارد گرد، تو میں نے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سمٹمز پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اپنی حکمت ذرا سائڈ پہ رہنے دو نا، تو یہ حکمت شکمت کے بس کا کام نہیں ہے، یہ وائرس ہو گیا ہے۔ تو چونکہ ویکسین تو اس وقت ابھی لگ نہیں رہی تھی، نہ میں نے ویکسین کروائی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کیا کریں آپ، انہوں نے مجھے ریسوچین یا کونین جو ہے، کلوروکوئین، ہائیڈرو کلوروکوئین، وہ لکھ کر دی جی، صبح شام استعمال کریں، ساتھ اینٹی بایوٹکس کو 2 3 دے دیے، ازیتھرومائسین تھا ایک، اور ساتھ انہوں نے بخار کے لیے دوائی دے دی، اور ساتھ کھانسی کے لیے کچھ شربت دے دیا۔ اچھا میں نے وہ 2 دن دوائی جو ہے نا وہ استعمال کی، 2 دن میں اس دوائی نے مجھے بالکل چارپائی پہ لگا دیا۔ وہ اب میرے جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹکس کو جو ہے نا باڈی اتنا زیادہ نہیں برداشت کرتی، مجھے فوراً ہی معدے شدے کی پرابلم ہو جاتی ہے، اور شوگر میری ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو مجھے شدید قسم کی نکاہت، کمزوری، اور مجھے کھڑا نہ ہوا جائے، اور بلغم زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اور میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہاسپٹل میں کہیں ایڈمٹ ہو جاؤ۔ میں نے کہا ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جانا چاہتا ہاسپٹل میں۔ تو پھر اس نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں، گھر میں ہی اپنے آپ کو کوارنٹائن ہو۔ میں نے کہا وہ تو میں الگ سے کمرے میں ہی پہلے رہ رہا ہوں، اپنے کمرے میں الگ میں نے کیا ہوا ہے، اور فیملی والوں کو کہا ہوا ہے کہ ذرا مجھ سے پرہیز ہی کریں، دور رہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا تھا پرہیز ہی کروں، اور میں باہر شادی بھی نہیں کر رہا تھا، گھر میں ہی اپنے آپ کو میں نے رکھا ہوا تھا۔ اچھا پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار میں وہ اتنا اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا تھا اور سارا لوگوں کو بھی ایڈوائز کیا تھا، تو خود کیوں نہ ذرا میں اس شیڈول پہ عمل کروں۔ تو پھر میں نے جناب تھوڑا سوچا، اور سوچنے کے بعد اپنے لیے کوئی پلان تیار کیا کہ میں کیا کیا کروں گا۔ اور پھر میں نے پہلے تو یہ سوچا کہ میں نے بلغم کو نہیں پھیپھڑوں میں رکنے دینا کسی طرح سے، اور دوسرے نمبر پہ میں نے یہ کہا کہ بلغم کو پتلا بھی رکھنا ہے اور بلڈ کو بھی پتلا رکھنا ہے۔ تو پھر میں نے جناب میرے پاس بنے ہوئے تھے، ایک غدی اعصابی ملین تھی، اور غدی عضلاتی ملین تھی، اور اعصابی غدی ملین تھی، یعنی ایک گرم تر تھی، ایک گرم خشک تھی، اور ایک تر گرم تھی۔ یہ میرے پاس 3 مرکب بنے ہوئے تھے، جو میں نے تفصیل سے بتائے بھی ہوئے، جو پچھلے سال میں نے کرونا کے اوپر ویڈیوز بنائی تھی اس میں نے بتایا تھا۔ اور ساتھ میرے پاس کمونی بھی پڑی تھی، اور معجون سرنیاں بھی پڑی ہوئی تھی، یہ جناب۔ اور گھر میں وہ دیسی لہسن تو ختم ہوا تھا، پھر میں مارکیٹ گیا، دیسی لہسن نہیں ملا مجھے، میں دوسرا بچے کو بھیج کے میں نے دوسرا لہسن منگوا لیا، اور 2 سے 3 توریاں لہسن کی،
ان کو میں نے پیس کر کے کاٹ کے باہر پلیٹ میں رکھنا، ان کو 1 آدھ منٹ ہوا جب لگ جائے تو کھانا کھانے کے دوران کوئی بھی چیز میں کھاتا تھا تو اس کے دوران میں نے اس کو گولی بنا کے منہ کے اندر رکھ کے اندر، اور ساتھ میں نے انٹینشنلی نا کھانس کے جتنی بلغم میں اپنے پھیپھڑوں سے باہر نکال سکتا تھا نا، میں اس کو باہر نکالنا اور کوشش کرنا کہ میرے جسم میں بلغم رکے نا۔ اچھا، اور ساتھ جو ہے وہ میں نے دوسری جو گولیاں ہیں وہ گرم خشک اور گرم تر مزاج کی دوائیاں جو ہیں یہ شروع کر دیں، اور ساتھ میری گلوکوز بڑی شدت سے ڈاؤن ہو رہا تھا، کیونکہ گلوکوز میرا پہلے بھی مجھے ہو جاتا ہے، افیکٹ ہو جاتا ہے کہ میرا شوگر لیول تیزی سے ڈاؤن کر جاتا ہے، بھوک شوک زیادہ دیر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ ان میڈیسن کی وجہ سے، خاص طور پہ جو میں نے ایلوپیتھک دوائیاں 3 4 دن کھائی تھی ان سے میری شوگر جو ہے وہ، پھر میں نے وہ گلوکوز ساتھ منگوا لیا، اور گلوکوز پانی ذرا گرم کرنا اور اس میں گلوکوز 2 3 چمچے ڈالنا، تھوڑا سا نمک ڈال کے ساتھ وہ میں نے پینا، اور ساتھ میں نے جناب یخنی شروع کر دی اس کی چھوٹے گوشت کی، یہ یخنی اور شہد بھی میں نے منگوا لی، اور شہد بھی جناب وہ 1 2 چمچ پانی میں ڈال کے وہ استعمال کرنی، تو تقریباً 10 دن، جو پہلے 10 دن ہے نا، یعنی 5ویں دن سے لے کے 10ویں 11ویں دن تک میری طبیعت خاصی خراب رہی، اور کمزوری انتہا کی بڑھ گئی، اور ایون واش روم جاتا تھا تو مجھے سانس چڑھ جاتا تھا، تو پھر میں نے ایک اور پریکاشن کی کہ میں نے چھت کے اوپر جو ہے وہ دھوپ میں منجی یا چارپائی وہ رکھوا لی، اور میں نے زبردستی انٹینشنلی، تو سانس بندہ ویسے ہی لیتا رہتا ہے، تو میں نے خود اس کے سانس زیادہ لینے، زیادہ سے زیادہ سانس، کوئی گھنٹے گھنٹے 2 2 گھنٹے بعد میں نے گہرے گہرے جتنا آسانی سے سانس آتے ہیں نا پھیپھڑوں کے اندر، جتنی آسانی سے لے سکتے ہیں، میں نے آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ اپنے طور پر بہتر کرنا شروع کر دی، اور اس سے پھر جو ہے وہ میری طبیعت میں جو کمزوری شمزوری تھی اور یہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اور تقریباً 15 16 دن کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری کمزوری کچھ دور ہونا شروع ہوئی، اور میں کوئی چلنے پھرنے میں آسانی محسوس کرنے لگ گیا، پھر میں تھوڑی سی واک میں نے شروع کر دی، اور یعنی دھوپ، آکسیجن، لہسن، اور اپنا گلوکوز لیول، بلڈ پریشر لیول، اور ٹمپریچر جب مجھے زیادہ 1 2 دفعہ تو اس نے تنگ کیا، تو پھر میں نے کالپور کے بیچ میں 1 2 گولیاں کھائیں، 2 3 دن، ویسے اس سے زیادہ میں نے وہ بھی نہیں کھائیں، اور الحمدللہ 15 16 دن کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فیز سے باہر نکلا، اور ہفتہ 10 دن جو ہے وہ مزید مجھے اس کی کمزوری محسوس ہوئی، اور وہ بھی رفتہ 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 جو ہے وہ ریکور ہو گئی، تو یہی تقریباً میں نے آپ کو اپنی سٹوری سنائی ہے، اور یہی تقریباً پیٹرن اس سے پہلے میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے کرونا کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے جسم کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی لوگوں کے لیے مفید رہے گی، اور یہ میرا ذاتی تجربہ تھا اور اس کو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں وبا خصوصاً بہت زوروں پر ہے، اور یہ جو اس کی اب تیسری لہر آئی ہے، اور یہ بھی زیادہ تر میرپور سے سٹارٹ ہوئی ہے ہماری، جب انگلینڈ میں نئی جو ٹریڈس ہیں وائرس کی وہ ڈسکور ہوئی، تو زیادہ تر لوگ انگلینڈ سے میرپور میں شفٹ ہوئے، اور پہلے پاکستان میں میرپور آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا، اور وہاں سے یہ اسپریڈ ہوا ہے، اور پنجاب میں یہ زیادہ پھیلا ہے، اور اس میں جو ہے ایک تو پچھلے جو سال والا وائرس ہے وہ بھی ہے، اور کچھ نئے وائرس بھی اب نظر آ رہے ہیں، تو یہ زمانہ تو بڑا خطرناک ہے بھائی، اس میں یہ جو وائرسز کی بھرمار شروع ہو گئی ہے، تو وائرسز کے اوپر بھی میں نے اپنی طب کی ویڈیوز میں چڑھایا ہوا تھا کہ وائرسز عموماً جو ہیں وہ 4 میجر گروپس کے ہیں، اور 8 اگین کی ذیلی گروپس ہو سکتے ہیں، تو 4 میجر گروپس میں جو وائرسز ہیں ان میں سے جو کرونا کا وائرس ہے خاص طور پر یہ خشک سرد اور سرد خشک مزاج کا وائرس ہے، اور اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے باڈی کے اندر گرم تر، گرم خشک یا تر گرم قسم کا ماحول اور غذا اور خوراک دینی چاہیے،
اور آپ اپنے امیونٹی سسٹم کو بہتر رکھ سکتے ہیں. اور باقی بظاہر جو آکسیجن کی خاص طور پر ریسپریشن ہے یہ ضرور کریں. اس کی جب آپ کو شک ہو یا ویسے بھی نارملی آپ اگر نہ بھی آپ کو آپ مریض ہوں تو پھر بھی آپ صبح کے وقت، اور آج کل تو اب موسم گرم ہونا شروع ہو رہا ہے، اپریل کا مہینہ اب کل ہفتہ گزر گیا ہے، تو اس میں سانس زیادہ سے زیادہ لیں. ویسے ہی بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے لیکن ایک انٹینشنلی بیٹھ کے کوئی 10-15 منٹ آکسیجن زیادہ اندر لے کر جائیں، سانس پھیپھڑوں میں زیادہ جسم میں سپلائی کروائیں، اور دن میں 3-4-5 دفعہ بھی ایسا کریں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا. اور اس کے علاوہ گرمی آ رہی ہے نا، تو پچھلے رمضان میں بھی یہ تجربہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہمارا کرونا ٹھیک تھا اور رمضان میں ایک دفعہ سے اسپریڈ. یہ کیوں ہوا؟ جبکہ گرمی کی شدت اس وائرس کو ہلاک کرتی ہے تو پھر کیوں ہوا انسانوں میں، کیوں یہ رمضان شریف میں خاص طور پر کیوں یہ اسپریڈ ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان آیا، روزے آئے، تو ہم نے کچی لسیاں اور دہی اور ادرڑکے اور کولڈ ڈرنکس افطاری کے وقت اور سحری کے وقت یہ زیادہ چیزیں ہم استعمال کرنا شروع ہو گئے. اور اصل میں تو ریکوائر تو باڈی کے ٹمپریچر کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، باڈی کے مزاج کو ٹمپریچر کرنا مینٹین کرنا ہے. اگر باہر گرمی بڑھی ہوئی ہے تو وہ باہر جو پڑے ہوئے وائرسز ہیں ہوا میں یا چیزوں کے اوپر ہیں، وہ دھوپ یا گرمی ان کو ختم کرے گی. لیکن اگر آپ اپنے باڈی کا ٹمپریچر اسی طرح سے گراتے رہیں گے اور یہ بادی چیزیں اور اس طرح کی یا کلخت اتنی شدید ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا باڈی کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک یا خشک سرد ہونے کی طرف چلا جائے گا، اور جیسے ہوا پچھلی دفعہ بھی. تو آپ کوشش کریں جب یہ موسم شدید گرم بھی آ جائے تو گرم چیزیں ہی استعمال کریں، اور زیادہ شدید قسم کی سرد چیزیں اور ٹھنڈے مشروبات اور یہ وہ مت استعمال کریں. اور اپنے باڈی کے ٹمپریچر کو آپ اندر سے گرم تر اور تر گرم مزاج میں یا رکھنے کی کوشش کریں، گرم خشک مزاج میں رکھنے کی کوشش کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ وائرس آپ کے اوپر کم ایفیکٹ کرے گا. اور اگر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، یہ بھی آپ کو فائدہ مند ہوگی، اور دوسری بھی ویڈیوز فائدہ مند ہوگی. باقی رہ گیا اب تو اس کی ویکسین آ گئی ہے، لیکن ویکسین کووڈ-19 کے اگینسٹ آئی ہے، اس کے بعد کئی اپڈیٹس آ گئی ہیں. اب پتہ نہیں یہ ویکسینوں کا سلسلہ کہاں تک کامیاب ہوگا. اس میں بڑی پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن جو سائنس ہے وہ تو کہتی ہے کہ ویکسینیشن جو ہے یہ مختلف بیماریوں کے خلاف انسان کا بچاؤ کرتی ہے. اللہ کرے کہ یہ ویکسین بھی انسان کو کووڈ-19 یا دیگر جو کووڈ کی قسمیں ہیں ان کے خلاف اس کو لڑنے میں اس کی قوت مدافعت کو بہتر کرے. لیکن جب تک یہ ویکسین کوئی اچھی طرح آپ کو میسر نہیں ہوتی ہے اور آپ سکسیزفلی یہ استعمال نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی امیونٹی کو یا اپنے جسم کو آپ خود اس کی حفاظ کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان بیماریوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہر اس شر سے محفوظ رکھے جو دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان ایجاد کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگیں اور خوف اور ڈر کو دور رکھیں. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صرف خوف کی وجہ سے مر گئے ہیں اور مر رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لائف تھریٹنگ کنڈیشن سے بچیں گے. اور پہلے بھی ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہی ہے. زیادہ تر اس سے متاثر بوڑھے لوگ ہوں گے جن کے اندر پہلے کرونک ڈیزیز ہیں، پرانی بیماریاں ہیں، یا بچے ہوں گے جن کا مزاج جو ہے وہ نسبتاً سرد تر یا تر سرد ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو یہ کمپیریٹیولی چیز کم متاثر کرتی ہے، ہیلدی لوگوں کو کم متاثر کرتی ہے. یہ فلسفہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں، جتنی حفاظت کر سکتے ہیں کریں، اور جو آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کریں، اور خاص طور پر اپنے کھانے پینے کا اور اپنے مزاج کا خیال رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوشش کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور سارے انسانوں کو جو معصوم انسان اس کا شکار ہیں ان سب کو اس وبا سے
نجات دلائے اور اس کے ساتھ نمٹنے کی سمجھ شعور عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔